السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد حامد عباسی ہے اور انشاءاللہ جو میں آج آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سب کو فائدہ ہوگا اس سے۔ میری مشکلات میری طاقت۔ زندگی کے اس سفر میں جب وہ شخص چار دیواری سے نکلا اور دنیا میں اس نے قدم رکھا، ایک حقیقی دنیا جس میں اس کے تصور کے برعکس ہر کام ہو رہا تھا۔ وہ تصور کرتا تھا کہ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، وہ تصور کرتا تھا کہ اس کو لوگ آگے لے جائیں گے، وہ تصور کرتا تھا کہ ہر کوئی اس کا ساتھ دے گا، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسی دنیا دیکھی جو اپنے مطلب کے لیے دوسروں کو بھی دھکے دے رہی تھی، جو اپنے مقصد کے لیے دوسروں کے مقصد کو رائے گا کر رہی تھی، جو یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ اگلا آدمی میرے ساتھ جو چل رہا ہے وہ بھی کسی مقصد سے آیا، اگر ہم دونوں ساتھ چلیں گے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر ان کو ایسا نہ تھا، سب اپنے اپنے میں لگے پڑے تھے، ہر کسی کو اپنی پڑی تھی۔ ایسی دنیا میں اس نے جب قدم رکھا اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اور اس نے جو تصور کیا تھا کہ میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گا آسانی سے، وہ بالکل بھی نہ تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا اس کو کون سی مشکلیں آنے والی ہیں۔ خیر، وہ سفر میں نکل چکا تھا، بہت ہی جذبے اور جنون کے ساتھ، بہت ہی پر اعتماد ہو کے۔ وہ بہت ہی پازیٹیو تھا اپنے آپ کے اندر، اس کو لگ رہا تھا کہ میں سب کچھ آرام سے حاصل کر جاؤں گا، میرے لیے بالکل سب کچھ آگے پڑا ہوا ہے، جو میں سوچ کے آیا ہوں وہی ہوگا۔ پر ایسا نہ تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا وہ کمزور پڑتا گیا، اس کو کئی قسم کے خیالات اور سوال دماغ میں آنے لگے، کئی قسم کے منفی خیالات، جیسے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے تو نہیں، میرا مقصد کیا اتنا اچھا ہے کہ میں اس کو دنیا میں آگے دکھا پاؤں، میرا منزل اور میری مقصد کو اہمیت اتنی حاصل کیوں نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، لوگوں نے مجھے ابھی تک نیچا کیوں دکھایا، لوگ میری بات پر ہنس کیوں رہے ہیں۔ بہت سے منفی قسم کے خیالات اور سوال اس کے دل اور دماغ کو اپنا غلام بنا رہے تھے۔ خیر، اس کا سفر ابھی جاری تھا، وہ یہ سب دیکھ کے بہت ڈرتا جا رہا تھا، بہت کمزور پڑتا جا رہا تھا، دنیا اسے ڈرا رہی تھی، لوگ اسے ڈرا رہے تھے۔ اس نے جہاں سے اپنی شروعات کی تھی وہ بھی وہیں رکا ہوا تھا، آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھنے کا سوچتا تھا تو اس کو وہی سوالات پھر سے روک دیتے تھے۔ خیر، وہ بیٹھ گیا ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے ایک چونٹی کو دیکھا، بہت ہی سوچ سمجھ کے اس چونٹی کو بس دیکھتا ہی رہا کہ وہ کس طرح کھانے کے دانے اور نیچے جو کچھ پڑا ہے کھانے کی چیز، وہ کس طرح اس کے اٹھا کے ہر پتے، ہر مٹی، ہر پتھر، ہر قسم کے راستے سے گزر رہی ہے اور اس کو اپنے گھر لے جا رہی ہے۔ اس پر وہ سوچنے لگا، اس نے سوچا یہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اس کو سمجھ آ گئی اس کا یہ مقصد ہے نا، تبھی تو اس کو راستے کچھ نہیں کر رہے، بھلے راستے کتنے بھی مشکل ہو۔ خیر، یہ اس نے سوچ تو لیا تھا پر اس کو پھر بھی خود پہ یہ امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ لمبی سانس لی اور وہ اٹھ پڑا۔ وہ ڈر رہا تھا پہلا قدم اٹھانے سے بہت زیادہ، مگر اس نے وہ پہلا قدم اٹھا لیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ جوں وہ ویسے آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے اس کو کامیابی ملتی گئی، اس صورت میں کہ اس کو ہر مشکل کے بعد، ہر کھڈے کے بعد، ہر تانے، ہر طنز، ہر منفی قسم کی آواز، لوگوں کے طنز، سوالات کے بعد اس کو اور طاقت محسوس ہو رہی تھی، وہ اپنے آپ کو اور طاقتور سمجھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا، کبھی اسے لوگوں کی آواز آئی، کبھی اسے کوئی ڈر آیا، کبھی اسے کوئی بیماری لگ گئی، کبھی اسے کچھ لگ گیا، کبھی وہ فائنینشلی انسٹیبل ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، پر وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتا گیا، ہر اندھیرے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ اور مشکلیں ہیں تو میں اور کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد کامیابی آتی ہے، یہ اس نے سوچ لیا تھا اندر ہی اندر۔ تو میرے دوستو، یہی ہوتا ہے کہ بھائی مشکلوں کو ایک نعمت سمجھو، لوگوں کو بہانہ مت بناؤ، دنیا کو بہانہ مت بناؤ اپنی ناکامی کا۔ بس یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ڈر آپ کے اندر ہے، اس کو باہر نکال دو، انشاءاللہ آپ بہت آگے چلے جاؤ گے۔ ہر کسی کی زندگی میں وہ چونٹی نہیں آتی۔ خیر، میں نے کچھ لکھا ہے آپ کے لیے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ گرتا تھا اب اٹھتا ہوں میں، ڈرتا تھا اب لڑتا ہوں میں، خاموش تھا اب پوچھتا ہوں، غلام تھا اب بولتا ہوں، لوگوں سے، حالاتوں سے
تو ڈرنا ایک بہانہ تھا، مجھے کیا پتا تھا انہی کی وجہ سے مجھے لڑنا آنا تھا۔ ڈرانے والے روکنے والے بہت ملے، احساس انہوں نے ہی دلایا کہ کامیابی کی طرف آتی ہے رکاوٹ۔ دنیا کا ڈر ہے کہیں نہ ہے، تم ڈرو گے وہ ڈرائے گی، تم لڑو گے وہ ڈر جائے گی۔ شکریہ۔